والد کو سامنے دیکھکر میری سٹی گم ہو گئی اور میں نے سر جھکا لیا کیونکہ ان کے چہرے کی طرف دیکھنے کی مجھ میں تاب نہ تھی۔ ادھر شہزاد کے بھائی نے مجھ سے کہا، رفت بہن، مولوی صاحب تمہارا نکاح شہزاد سے پڑھوا چکے ہیں اور اب یہ قانونی طور پر ہونا ہے۔ اگر تم بیان سے پھرو گی تو نکاح نامہ ہمارے پاس ہے۔ اگر تم نے کوئی ایسا بیان دے دیا جو ہمارے خلاف کیا تو تم بھی پھنسو گی، جیل جاؤ گی، اور ہم بھی جانتی ہو کہ پھر شہزاد کو کتنی لمبی سزا ہوگی۔ تم جب بھی اس بارے میں سوچو گی بہت پچھتاؤ گی۔ ماں باپ کا کیا ہے، ان کی ناراضگی چند دنوں کی ہوتی ہے، پھر مان جاتے ہیں۔ اب اس موقع کو ہاتھ سے نہ گنوانا اور اپنے موقف سے ہرگز نہ پھرنا۔ میں نے سوچا کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو رسوائی ہونا تھی ہو چکی، اب مجھے شہزاد کے حق میں ہی بیان دینا چاہیے۔ بس میں نے شہزاد کے حق میں بیان دیا اور وہی عدالت کے روبرو کہا جو شہزاد کے وکیل نے مجھے سکھایا تھا۔ والد کی طرف نظر بھر کر بھی نہ دیکھا کہ ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ فیصلہ میرے حق میں ہو گیا اور میں شہزاد اور اس کے گھر والوں کے ہمراہ آ گئی، جبکہ میرے شریف النفس باپ کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ رہی تھی۔ چند دن تو سسرال میں چاہو چوچلے رہے، پھر ایک روز والدہ کا پیغام ملا کہ تمہارے والد سخت بیمار ہیں، ان کا آخری دیدار کرنا ہے تو آ جاؤ، انہوں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ تو میں بے چین ہو گئی۔ ساس سسر سے میکے جانے کی اجازت طلب کی۔ وہ بولے یہ ان کی چال ہے، تمہیں طلاق دلوا کر وہ اپنا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں، ہم ہرگز تمہیں میکے جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ شہزاد نے بھی مجھے سختی سے منع کر دیا اور میں اس دن نہ جا سکی۔ اگلے روز امی آئی اور وہ رو رہی تھی کہ نادان ایک بار چل کر باپ کو دیکھ لے، یہ ان کا آخری وقت ہے۔ تب بھی میں بری طرح رونے لگی تو ساس نے کہا، جانتی ہو تم اپنی ذمہ داری پر جاؤ، اور اگر ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کوئی گڑبڑ یا دھوکہ کرنے کی کوشش کی تو پھر پلٹ کر مت آنا اور وہیں رہ جانا۔ شہزاد نے آخر تک روکا مگر میں نہ رکی اور والدہ کے ساتھ میکے آ گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی غیبی طاقت مجھے اپنے باپ کے گھر کھینچے لیے جا رہی ہے۔ میرے قدم نہ رکتے تھے۔ میں شہزاد کا ہاتھ چھڑا کر امی کے ساتھ ان کے گھر پہنچ گئی۔ گھر پہنچی تو قیامت کا منظر تھا۔ والد بستر پر پڑے تھے، وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ مجھے دیکھا، کچھ دیر دیکھتے ہی رہے، زبان جنبش نہ کرتی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور پھر انہوں نے آنکھیں بند کر لی۔ کئی دنوں سے ان کا کھانا پینا بند تھا، جو چیز منہ میں ڈالتے باہر آ جاتی تھی۔ رات بھر میں ان کے سرہانے بیٹھی رہی، ایک بار آنکھیں کھولنے اور مجھ سے ٹھنڈا پانی مانگا، جیسے آخری بار ہم کلام ہونا چاہتے ہوں۔ میں نے ٹھنڈا پانی اپنے ہاتھ سے ان کے منہ میں چمچے سے ڈالا، انہوں نے پھر سے آنکھیں بند کر لیں اور میں ساری رات جاگ کر ان کو دیکھتی رہی۔ یہ معلوم نہ تھا کہ میرے والد کی آخری رات ہے، ورنہ میں ان سے جی بھر کر باتیں کرتی، جی بھر کر معافی مانگ لیتی۔ انہوں نے معافی مانگنے کی مہلت نہ دی۔ صبح 7 بجے کے قریب نہ جانے ابا جان کو کیا ہوا کہ انہیں خون کی الٹی آئی اور پھر انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں بند تھی اور میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے ان کا ہاتھ چھوڑا اور نہ انہوں نے میرا ہاتھ چھوڑا۔ پھر سانس بند ہو گئی۔ میں ان کی وفات کے بعد 3 دن وہاں رہی، پھر امی مجھے شہزاد کے گھر کے دروازے پر چھوڑ کر چلی گئی۔ مجھے ان لوگوں سے آج غم گساری کی توقع تھی، کسی نے میری غم گساری کی اور نہ آنسو پونچھے، بلکہ شہزاد نے منہ پھیر کر کہا کہ تم میرے منع کرنے کے باوجود وہاں چلی گئی تھی، تم نے میرا مان نہیں رکھا، تو اب کیوں آئی ہو، واپس چلی جاؤ۔ مگر اب میں کہاں جاتی، میرے تو سارے دروازے بند کر کے گھر سے نکلی تھی۔ اس کے بعد میرے ساس سسرال میں کیا سلوک ہوا رقم نہیں کر سکتی۔ شہزاد کے نت نئی لڑکیوں سے چکر چلتے رہتے تھے اور میں خاموش تماشائی بن کر دیکھتی رہتی، کیونکہ میری طاقت میرا باپ اور میرا بھائی میرے سر پر نہ تھے، لہٰذا انہوں نے ان سے وہی سلوک کیا جو کسی لاوارث لڑکی سے کیا جاتا ہے۔ سارا دن نوکروں کی طرح گھر کے کام کر کے تو 2 وقت کی روٹی ملتی اور گھر سے بھاگی ہوئی کے تانے الگ ملتے۔ ساس کہتی کہ شہزاد نے ایک شادی اپنی مرضی سے کر لی ہے، اب میں اس کی دوسری شادی اپنی مرضی سے کروں گی۔ جو انہوں نے کہا کر کے دکھایا اور مجھ پر سوتن لے آئیں۔ اب احساس ہوا کہ میں نے اپنے باپ کی پگڑی بھری عدالت میں اچھال کر کتنا برا کیا۔ اب یہ دنیا بالکل اندھیر لگتی ہے۔ پتہ چلا کہ جس لڑکی کا باپ نہیں، اس کا سسرال میں کوئی مقام نہیں،
ये दुख सिर्फ वही लड़कियां जानती हैं जिनके साथ ऐसा वाक़या गुजरा हो। कोई दूसरा चाहे कुछ भी हो, वो बाप की कमी पूरी नहीं कर सकता। बाप बाप ही होता है जिसके सहारे बेटी ऐश करती है, चाहे वो बाप कैसा ही सख्त मिजाज क्यों ना हो। हमारा बाप तो फिर भी एक मोहब्बत करने वाला शख्स था। मुझे अपने वालिद की हमेशा कमी महसूस होगी, जिनके मेहरबान साए में मैंने बचपन गुजारा था। अब बाबुल की छाँव भी गई और भी ज्यादा जरूरत महसूस होती है। वक्त तो जैसे तैसे गुजर जाता है, मगर औलाद वालिदैन से ज्यादती करे तो वो दिल का चैन खो देती है। खसूसन बेटी को फिर चैन नसीब नहीं होता। खुशियाँ भी तभी अच्छी लगती हैं जब माँ बाप की शफकत साथ हो। कभी माँ बाप को देख लेने वाले खुश नहीं रहते, ये मेरा तजर्बा है। कभी माँ बाप को दुख देने वाले खुश नहीं रहते, ये मेरा तजर्बा है। क्योंकि वालिदैन जो करते हैं अपने बच्चों की बेहतरी के लिए करते हैं। उम्मीद है कि ये आखिरी मुलाकात जो लड़की की अपने वालिद से किन हालात में हुई, उसकी लाज रखेंगी लड़कियां और अपने बाप की इज्जत कभी नहीं उछालेंगी, क्योंकि माँ बाप की दुआएं ली जाती हैं, बद्दुआएं नहीं। इस वीडियो को उन लड़कियों से शेयर करें जो मोहब्बत की शादी पर बहुत ज़्यादा यकीन रखती हैं, क्योंकि ये भी ज़िंदगी की हकीकतें हैं जिनको हम वीडियो में आपके पास लेके आते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।